بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی خبر، ٹرمپ کی صدارت خطرے میں پڑ گئی۔ یعنی 20 جنوری حلف برداری کی تقریب، اس سے پہلے 10 جنوری بھی ایک مصیبت ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی واپسی، یہ جو پاکستان میں سفیر ہیں ان کی، اور پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک نیا منصوبہ۔ اور نیا منصوبہ کیا ہے اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا، اور امن قافلے پر فائرنگ، جمائما کا خصوصی پیغام۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کر لیں، پھر اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، جمائما کا پیغام۔ جمائما کا پیغام آیا اپنے سابق شوہر نامدار کے نام، کپتان کے نام۔ ان تک کس نے پہنچایا، کیسے پہنچایا، لیکن ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ جناب برطانیہ میں تمام معاملات سیدھے ہو گئے، تیاری کر لی گئی ہے، فکر نہیں کرنی۔ یعنی فکر ناٹ کا پروگرام ہے کہ ہم نے انتظامات کر لے ہیں۔ پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ گولڈ سمتھ خاندان جو ہے وہ اپنی دباؤ بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری ہیں، امریکہ میں بھی کر رہا ہے، برطانیہ میں بھی کر رہا ہے، اس کا ایک چین بنی ہوئی ہے، اس چین کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو کہنے والوں کا یہی دعویٰ ہے، یعنی مخبری جو ہوئی ہے یا فضائیں جو اپنا چغلی کھا رہی ہیں اسلام آباد کی، وہ یہ ہے کہ پیغام آیا اور پیغام واپس چلا گیا، اور مطمئن دونوں پارٹیاں ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں امن قافلے کی بات۔ امن دنیا بھر کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے اپنے جو امن کا مسئلہ تھا وہ تھا پارا چنار کا، 2.5-3 مہینے پہلے میں نے شور مچایا تھا، لیکن ظاہر ہے اب باری آئی، پھر معاہدہ ہوا، معاہدے پہ دستخط بھی ہوگا۔ اس کے بعد جب امن قافلہ وہاں گیا ڈی سی کی قیادت میں، تو فائرنگ ہو گئی۔ اب مطالبہ یہ ہے کہ کچھ لوگ امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اس معاہدے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کو کس طرح پکڑا جائے گا، ان کو قرار واقعی سزا کیسے ملے گی تاکہ یہ امن بحال ہو۔ لڑائی پرانی ہے، کوئی سالوں کی کہتا ہے، کوئی صدیوں کی کہتا ہے، کوئی زمین کا مسئلہ کہتا ہے، کوئی مسئلہ کی کہتا ہے، لیکن مسئلہ کچھ بھی ہو، امن ہونی چاہیے اور ڈائلاگ سے بات ختم ہونی چاہیے۔ جس طرح قتل و غارت گری ہوئی وہ کسی طرح بھی صحیح نہیں، چاہے کسی بھی فریق کے بندے مارے جائیں، غلط ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ حکومت نے کوئی کی، ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی، وفاق نے مدد بھی کی، ایف سی کی پلاٹون بھی دی گئی، لیکن امن قافلہ جاتے ہی پہلے ہی پہ ہی فائرنگ ہو گئی، اور زخمی ہو گئے، ڈی سی صاحب بھی زخمی ہو گئے، اے سی صاحب بھی زخمی ہو گئے۔ افسوسناک ہے۔ اس کا تدارک کرنا ہوگا کس کو، کے پی حکومت کو اور وفاقی حکومت دونوں کو مل کے۔ وزارت داخلہ کے لیے بھی چیلنج ہے، کیوں کہ پارا چنار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے 3 اطراف میں افغان بارڈر ہے، اور وہاں سے ان کے راستے ہیں، اور وہاں پہ اب خاردار تاروں کو لگا کر مضبوط چوکیاں بنانی پڑیں گی، پھر یہ معاملات گڑبڑ ہوں گے، ورنہ اسی طرح بیرونی مداخلت ہوتی رہے گی۔ دوسری بات، امریکی سفیر جو پاکستان میں تھے ڈونلڈ بلوم، ان کی بڑی سرگرمیاں تھیں اور بڑے اہم تھے، لیکن وہ ماضی میں بھی بڑے دیکھے گئے ہیں جب یہ معاملات چل رہے تھے۔ اور اب بھی تو پارٹی تھی، عشائیہ تھا فواد چودھری کے گھر پہ، لہٰذا فواد چودھری تو وہاں موجود ہی تھے، ان کی بیگم ہبا فواد بھی موجود تھی، اور یہ ایک معاملات بھی دوستانہ پرانے ہیں، تصاویر پہلے بھی چل چکی ہیں دونوں کی، جب ملاقاتیں ہوتی تھیں کہاں کیسے ہوتی تھی وہ بھی ہوا۔ لیکن چونکہ وہ ڈیوٹیفل سیاستدان ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، اور ابھی انہوں نے بڑی ترقی کرنی ہے، مجھے تو یقین ہے کہ وہ ایک بڑے اہم عہدے پہ مستقبل میں کسی وقت بھی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو سال بعد، سال نہیں تو 2 سال بعد آئیں گے وہ لازمی۔ ہمارے دوست ہیں، اب تو ان کا خاندان بھی سیاسی ہے۔ تو بہرحال ان کے گھر ہوئی پارٹی، اس پارٹی میں 2-3 آدمی بڑے اہم تھے۔ ایک علی ظفر صاحب تھے وہاں موجود، اور دوسرے تھے سید مشاہد حسین، یعنی مشاہد حسین سید، جو کہتے ہیں ٹرمپ کا فون آنے سے پہلے چھڑ دو، نہیں تو جناب فون آئے گا پھر ٹانگیں کانپیں گی، کانپیں ٹانگ جائیں گی، اور پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا وہ بھی وہاں موجود ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیوٹیفل ہیں، سینیٹر بھی ڈیوٹیفل تھے، اور اب بھی ان کے کردار جو ہے جس طرح جو ادا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ لوگ وہاں تھے۔ بہرحال اس پر سوالیہ نشان ہے کہ کیسے گئے، لیکن دوستانہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے۔ علی ظفر سے ذاتی دوستی بھی ہو سکتی ہے، فواد چودھری کی کوئی سیاست میں دوستیاں تو ختم نہیں ہو جاتی، لیکن بہرحال چاہے پارٹیاں کوئی بھی ہوں،
پس پردہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ مخالف پارٹی میں ہو چاہے حمایتی پارٹی میں ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پہلی بار افواج پاکستان کی طرف سے اس کو متعارف کرایا گیا۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور یہ بڑی نقصان دہ، کیونکہ لوگوں کے ذہن جو ہیں ان کی ذہن سازی کی گئی اور لوگوں کو بہکایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ لندن سے خبر آئی ہے، اور وہ ہیں اظہر جاوید صاحب، جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پوری تیاریاں کر لی گئی، فنڈنگ کر لی گئی ہے، اور 20 کے بعد زوردار ایک حملہ ہوگا ڈیجیٹل دہشت گردی کا پاکستان پر، پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کے ریاستی اداروں پر، اور پھر ایک نیا جھوٹ کا طوفان ہوگا، اور پھر اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ نہیں۔ ابھی تک لاشوں کی بات نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا بھی پروپیگنڈا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہوا ہے، آپ نے چھپا لیا، یعنی حکومت نے چھپا لیا۔ لیکن بات یہی ہوئی ہے کہ ابھی جب معاہدے کی بات ہوئی، مذاکرات کی بات ہوئی، تب بھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو لاپتہ افراد ہیں، چاہے وہ 50 ہیں یا 200 ہیں یا 10 ہیں، ان کی لسٹ فراہم کر دیں، اور یہ جو 13 شہید ہیں جن کو آپ شہید کہتے ہیں ان کی بھی لسٹ دے دیں، تو ہم ان کی تحقیقات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اس کا ہے ہی نہیں، ان رائٹنگ کوئی نہیں، دستاویزات کوئی نہیں ہے۔ تو ہوا میں تیر چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ تو اب یہ ایک اسپیشل لندن سے خبر آئی ہے، بھائی اس کو جوڑے جمائمہ خان کے پیغام کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا تیاریاں مکمل ہیں اور یہ وہ۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی، کہ ٹرمپ کی صدارت خطرے میں پڑ گئی۔ امریکی عدالت میں، نیو یارک کی عدالت نے ٹرمپ کو حکم دیا ہے کہ 10 جنوری کو جناب پیش ہو جائیں آپ عدالت میں، اور سزا کا فیصلہ خود سنیں، اور اگر آپ نہیں ہو سکتے، پیش نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں، لیکن آپ کی موجودگی ضروری ہے، آپ کی موجودگی میں سزا سنائی جائے گی۔ اب وہاں شور یہ مچا ہوا ہے کہ سزا یافتہ صدر، اگر وہاں سزا ہوگی، سزا یافتہ صدر حلف اٹھائے گا 20 کو کہ نہیں، 10 جنوری کو طلب کیا ہوا ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی امریکہ سے بھی، امریکہ کی فضائیں بھی چغلی کھا رہی ہیں کہ جو پینٹاگون ہے وہ ایزی نہیں ہے۔ کس کے ساتھ؟ ٹرمپ بہادر کے ساتھ 2 ماہ کی تربیت دی ہوگی نا، انہوں نے تیاری کرائی ہے، اس میں سب کچھ پتہ لگ گیا ہوگا، کھل کھلا کے انہیں ذہن پڑھ لیا ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہاں کی، وہ ابھی بھی ٹرمپ کے حمایت میں نہیں ہے، جبکہ ٹرمپ جو ہیں باقاعدہ ووٹ لے کے جیتے ہیں اور بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، لیکن تاریخ اور حالات اور وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، وقت بدل جائے، یہاں سے سزا ہو اور اس کے بعد معاملہ کڑائی میں پڑے، اور پھر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کملا ہیرس نائب صدر جس کو ہرایا ہے ٹرمپ نے، وہ قائم مقام صدر بن جائے، کیونکہ ٹینور ختم ہو گیا، جانا تو پڑے گا صدر صاحب کو، جو بائیڈن کو، تو کملا ہیرس نائب صدر قائم مقام صدر بن سکتی ہیں، یہ وہاں کہا جا رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، جو اطلاع ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی معاملات ہے، ابھی ٹویسٹ آ سکتا ہے ٹرمپ میں بھی، جس پر بہت زیادہ لوگوں نے انحصار کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ، اور انہیں نے بھی، ٹرمپ نے بھی اپنی پھر رد و بدل کر دی ہے، وہ وزیر خارجہ کو تبدیل کر دیا، جو پہلا نامزد کیا تھا اسے تبدیل کر کے دوسرا وزیر خارجہ لیا ہے۔ تو ابھی معاملات جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے وہاں کے ہوں، چاہے خان اعظم کے ہوں، چاہے حکومت کے ہوں۔ حکومت بھی پریشان ہے کہ کیا مزے کس سلسلے میں پھنس گئے ہیں، حکومت ملی بھی تو کیسی ملی۔ تو چاچو بھی پریشان، عمران بھی پریشان، ٹرمپ بھی پریشان، تو باقی چاند والے بھی پریشان۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔